السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الطلاق، طلاق کا بیان، سبق نمبر 231۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، رواہ ابو داود وابن ماجہ وصححہ الحاکم ورجح ابو حاتم ارسالہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حلال چیزوں میں سے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ بری چیز طلاق ہے۔ پیارے بھائیو، یہ باب ہے طلاق کا۔ لغت میں طلاق کے معنی بنتے ہیں بندھن کو کھولنا، اور شرعی طور پر نکاح کی گرہ کو کھول دینے کو طلاق کہا جاتا ہے، اور جاہلیت میں بھی اس کو اسی طرح طلاق ہی کہا جاتا تھا، اور شرع نے بھی اس کو اسی طرح برقرار رکھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حلال چیزوں کے اندر جو چیز سب سے زیادہ بری ہے، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ طلاق ہے، اور اس روایت کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ طلاق دینا حلال ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے کہ شیطان کے نزدیک، ابلیس کے نزدیک طلاق جو ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے، اور ابلیس روزانہ کی بنیاد پر اپنے چیلوں چیلوں اور کارندوں کو جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور جو میاں بیوی کے بیچ میں جدائی کر کے آئے جو شیطان، تو شیطان ابلیس اسی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے، جو شیطان کا چیلا جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کر دے، یعنی طلاق دلوا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق جو ہے وہ حلال ہونے کے باوجود ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے یہ بری اور ناپسندیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کی خوشی اور مسرت کا باعث جو ہے وہ طلاق کا ہونا ہے، میاں بیوی کے بیچ میں جدائی کا ہو جانا ہے۔ تو اس لیے طلاق سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، ہاں سوائے اس کے کہ مجبوری ہو اور طلاق بنا کوئی چارہ نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک خاندان کو بچانے کے لیے کچھ اصول جو ہے وہ مرتب فرمائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیوی نے تھوڑی بہت نافرمانی کی، کوئی غلطی کی، اور اسے فوراً طلاق دے ڈالی، اور پھر اس کے بعد پریشان ہو کر جو ہے وہ چکروں پہ چکر لگانے بھی شروع کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کے اندر نافرمان بیویوں کے حوالے سے ایک پورا اصول اور شیڈول دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ جن کے تعلق سے تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ایسی عورتیں کہ جن کے نافرمانیوں کا تمہیں خوف اور مسئلہ ہے، تو رب العالمین نے کہا نمبر 1 پر ان کو سمجھایا جائے، نمبر 2 پر بستروں سے علیحدہ ہو جایا جائے، نمبر 3 پر ایسی عورت کو ہلکی مار ماری جائے۔ اگر ان 3 فارمولوں پر عورت درست ہو جائے تو پھر اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا، اور اگر اس کے باوجود بھی معاملہ حل نہ ہو تو دونوں طرف کے عقل مند لوگ جو ہے وہ خاوند کے طرف سے بھی
اور بیوی کی طرف سے بھی، وہ دونوں خاوند بیوی کے تنازع کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول دیا، یعنی اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ طلاق ہو۔ نافرمان بیوی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، بستر سے علیحدہ ہو جایا جائے، اس کو مارا جائے، دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر میاں بیوی کے بیچ میں جو الجھاؤ ہے، جو ٹینشن ہے اور جو گڑبڑ ہو رہی ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان 4 معاملات کے بعد بھی اگر معاملہ جوں کا تو رہتا ہے تو پھر جا کر طلاق دینے کی نوبت آئے گی، اور وہ بھی اس صورت میں کہ طلاق دینا درست بھی بنتا ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ طلاق دے گا یا معمولی سی بات پر بیوی کو طلاق دے گا اور جو ہے بغیر اپنی کوششوں کے پہلے ہی قدم پر طلاق دے ڈالے گا، تو پھر ایسا بندہ یاد رکھیے کہ جو بلا وجہ یا معمولی باتوں پر طلاق دے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یوں چلتا ہے، تو یہ کرنا ظلم اور زیادتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نہ ظالموں کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ رب العالمین زیادتیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلی حدیث ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمره الله أن تطلق لها النساء متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا۔ وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقة۔ وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها۔ وأما أن طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك۔ وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ابن عمر نے عہد نبوی میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، اور عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کے تعلق سے نبی علیہ السلام سے پوچھا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ وہ رجوع کر لے اور اسے طہر شر ہونے تک روک لے، پھر ایام آئیں، پھر طہر شر ہو، پھر اگر چاہے تو اس کے بعد روک لے، اور اگر چاہے تو صحبت مجامعت کرنے سے پہلے طلاق دے دے۔ اور یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اسے کہو کہ اس سے رجوع کر لے، پھر اسے طلاق ایسی حالت میں دے کہ وہ حالت طہر میں ہو یا حاملہ ہو۔ اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابن عمر کی یہ ایک طلاق شمار کی گئی، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہا حالت حیض میں ایک بندے نے طلاق دی تو ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دینے کے بارے میں پوچھنے والے سے کہا اگر تو نے حالت حیض میں عورت کو 1 یا 2 طلاق دی تو بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس سے رجوع کر لوں، پھر اسے دوسرے حیض تک اپنے پاس رکھوں، پھر اسے طور تک مہلت دوں اور پھر اسے ہاتھ لگانے صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دوں، اور اگر تو نے اسے 3 طلاق دے ڈالی تو تو نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں اللہ کے رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی ایک ساتھ 3 طلاق۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عورت مجھے واپس کر دی اور طلاق کو کچھ بھی شمار نہ کیا، اور فرمایا جب عورت ایام سے پاک ہو جائے تو اسے طلاق دے یا روک لے۔ پیارے بھائیوں، یہ معاملہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، جس خاتون کا نام آمنہ بنت غفار یا آمنہ بنت عمار تھا اور اسی طرح اس کے مختلف نام، تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دی۔ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور عبداللہ بن عمر کی یہ بیوی آمنہ بنت غفار یا آمنہ بنت عمار جو ہے وہ اس وقت میں حیض کی حالت میں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احادیث کے اندر طلاق دینے کا طریقہ بتایا کہ حیض میں طلاق نہ دی جائے، اور عبداللہ بن عمر کی یہ طلاق شمار کی گئی اور اسے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ حیض میں بھی اگر طلاق دے دی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے جیسے ان احادیث کے اندر پیغمبر نے بتایا کہ بیوی کو حالت طہر میں بغیر ہم بستری کیے طلاق دینا ہے، اور پھر یوں اگلے طہر میں دوسری طلاق دینی ہے، اور پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دینی ہے۔ یہ ہے طلاق کا سنت طریقہ، اور اگر کوئی حالت حیض میں بھی طلاق دے گا تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی، جیسے کہ بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ 1 طلاق شمار کی گئی اور ابن عمر کو رجوع کرنے کا کہا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے حالت طہر میں بغیر ہم بستری جمع کیے 1 طلاق دینی ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے اکثر علماء کا مذہب یہی ہے اور یہی درست ہے کہ حیض میں طلاق دینا خلاف سنت تو ہے، اس پر ناراضگی تو ہے، لیکن اکثر علماء کا یہی ہے کہ حیض میں بھی دی گئی طلاق جو ہے وہ واقع ہوگی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاق دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اکٹھی ایک ساتھ 3 طلاق دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اور اکٹھی 3 طلاق دے دینا یہ غلط ہے۔ اب ایک ساتھ اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو کیا ایک واقع ہوگی یا تینوں واقع ہو جائیں گی؟ اور اس مسئلے میں ائمہ اور علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ جمہور ائمہ اربعہ اور اسی طرح کے کچھ اور کا یہ کہنا ہے کہ اکٹھی دی گئی 3 طلاقیں تینوں واقع ہو جائیں گی اور خاوند کے لیے رجوع کا موقع باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی وقت ایک ہی مجلس میں اکٹھی 3 طلاق دینے سے 1 طلاق رجعی واقع ہوگی، جیسے اس کے تعلق سے آگے روایات آ بھی رہی ہیں صحیح مسلم وغیرہ کی۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوگی، یہ فتویٰ ہے ابن عباس کا، زبیر بن عوام کا، عبد الرحمن بن عوف کا، اور اسی طرح ابن مسعود کا رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر کا، اور اسی طرح بعض مالکی علماء، کچھ حنفی علماء اور کچھ بعض حنبلی
نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے اور یہی مذہب ہے امام محمد بن اسحاق رحمہم اللہ تعالی کا۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 231۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ طلاق دینا حلال ہے، مگر اللہ کے نزدیک یہ حلال سب سے زیادہ برا ناپسندیدہ ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے طلاق دینے سے گریز کیا جائے، اور طلاق جو ہے اس کا سنت طریقہ یہ ہے حالت طہر میں بغیر صحبت جماع کیے طلاق دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔